الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما أجوركم يوم القيامة وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ ایسا مذہب ہے کہ جو بالکل فطری مذہب ہے. زندگی کے ہر شعبے، پیدائش سے لے کر موت تک، جتنے بھی شعبے زندگی میں، جتنے بھی حالات زندگی میں پیش آ سکتے ہیں، اس کے لیے کامل اور مکمل رہبری ہے. اسلام کا نظام طہارت دیکھیے، اسلام کا نظام معیشت دیکھیے، اسلام کا نظام حکومت دیکھیے، جتنے بھی طریقے اسلام نے عطا فرمائے ہیں وہ ایک ایک طریقہ اتنا کامل اور اتنا مکمل ہے. صرف اسلام کا نظام طہارت پر غور کیجیے، کیسا عجیب و غریب نظام ہے. وضو اور غسل کا نظام دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ رہبری نہیں ہے. دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ رہبری نہیں ہے کہ ناپاک ہو تو کس طریقے سے پاک ہونا. پاکی کا کتنی اہمیت اسلام نے ہمیں سمجھائی کہ مسلمان پاک ہو. تو صرف اسلام کا نظام طہارت دیکھیے، ایک ایک حکم ایسا ہے، ہزاروں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ہزاروں فائدے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کوئی بات اگر دین کے حوالے سے کہی جائے تو ہم اس کو انسنی کر دیتے ہیں، اس کو توجہ نہیں دیتے. اور وہی بات اگر کوئی یوروپ کی تحقیق بن کر آ جائے کہ امریکہ کی یہ تحقیق ہے تو ہم بڑے توجہ سے اس کو سنتے ہیں، دھیان میں لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. اسلام کا نظام دیکھیے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیسا زبردست اسلامی نظام ہے کہ اس کو شرافت کے ساتھ غسل دے کر، کفن لپیٹ کر، اس کو باعزت طریقے سے دفنایا جائے. یہ اسلام کا نظام ہے. اس کے برخلاف دوسری قوموں کا نظام دیکھیے، کہیں تو ہے کہ جلا دیا جائے اور پھر ہڈیوں کو بھی بہا دیا جائے، جیسے کہ ہمارے اہل حنود وطنی بھائیوں کا طریقہ ہے. اور کہیں تو طریقہ یہ ایسا ہے کہ مردے کو اور اس کی نعش کو پرندوں کو کھلانے کے لیے پھینک دیا جائے. کہیں یہ طریقہ ہے، کہیں یہ طریقہ ہے کہ مردے کو دفنایا تو جائے، لیکن آج کل اس زبردست عجیب یعنی ہزاروں طریقے اس طریقے کے رائج ہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے طریقے رائج ہیں کہ جس میں مردے کی سراسر اہانت اور توہین ہے. اب لاش کو اس طریقے سے پھینک دینا کہ آ کے چیل کوے نوچ نوچ کر کھا جائے، اس میں کیا انسانی باڈی کا اکرام ہے؟ توہین ہے، ذلیل کرنا ہے اس کو. اور جلا دینے میں کوئی اکرام ہے؟ کوئی اکرام نہیں. اور پھر اس سے ہزاروں ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ سب تو الگ ہے. لیکن اسلام کا نظام کتنا صاف ستھرا. اور یہ واٹر کی بات کرنے والے، اس میں سراسر واٹر پولیوشن ہے کہ آپ جو ہے مردار کی ہڈیوں کو اور اس کی راکھ کو پانی کے اندر بہاؤ. اس میں واٹر پولیوشن نہیں. اسلام کا نظام فطرت ہے، نیچرل نظام. اللہ جو ہے
جو اس انسان کو جس نے بنایا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کو کیا حکم دینے، کس طریقے سے دنیا صحیح اور رخ پر چلے گی، کیا کیا احکام کی پابندی کرے گا تو یہ بھی کامیاب ہوگا اور دنیا کا نظام بھی صحیح رہے گا۔ تو حکم دیا پہلے ہی دن سے کہ جب مردہ انسان میں سے جان نکل جائے تو اس کو باعزت طریقے سے، کیونکہ انسان ہے، اس کی عزت ملحوظ رکھی ہے کہ اس کو شرافت کے ساتھ اس کو دفنایا جائے، اور اس نظام میں کہیں کوئی ایچ پیچ نہیں۔ سالوں کے بعد اگر قبر پرانی ہو جائے تو اس کو دوبارہ استعمال کی جا سکتی، کوئی پولیوشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری، کوئی گندگی، کوئی بدبو، کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف نظام تدفین اسلام نے جو دیا ہے اس کی خوبصورتی میں بیان کر رہا ہوں۔ ایسے اسلام کا ہر حکم بڑا خوبصورت ہے۔ آپ اس دنیا کے دوسرے قوموں کے پاس جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں، اور اسلام تو نظام فطرت ہے، نظام فطرت۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق بتلایا حدیث پاک میں کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، یہ حق بتلایا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ آج کل بھاگ دوڑ کی اس دنیا کے اندر ہم بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں کبھی ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے نیت کریں، انشاءاللہ اسے کریں گے۔ ہم حدیث کے درس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی باقی زندگی کو اعمال سے ہم آراستہ نہ کریں، اعمال سے نہ سجائیں، تو پھر تو بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو انشاءاللہ عمل کریں گے، اس عمل کو لے کر جائیں اپنی زندگی کے اندر، اس کو جگہ دیں کہ بھئی آج سے میں یہ عمل کروں گا، اور پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ عمل کیا ہے۔ دیکھیے یہ تو حق بتلایا ہے کہ اگر ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر آدمی جائے، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ جنازے کی نماز پڑھنا یہ تو فرض کفایہ ہے، بھئی چند آدمیوں نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے ہو گئی، اور کوئی نہ پڑھے تو سب گنہگار، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ یہ تو خیر فرض کفایہ ہے، لیکن حدیث سنی، حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کے جنازے میں کوئی شریک ہوتا ہے اور نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرات دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو دفن کرنے تک ساتھ لیتا ہے تو 2 قرات دیے جاتے ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ قرات کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، میں حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ قرات کیا ہے؟ تو کہا جبلین عظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ آج ہم اس اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کرتے بھی ہیں تو بہت انگت قریبی کا جنازہ ہو تو شرکت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے روزانہ لوگ مرتے ہیں تو کیا ہم سب جنازے میں ہی جایا کریں؟ نہیں، میں یوں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ہفتے کے سارے دن کہیں جنازہ ہو آپ وہیں جایا کریں، لیکن میں یوں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ہو تو اس نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ روایت پہنچی تو افسوس کے مارے انہوں نے کہا فرطنا القراریط، کہ ہم نے تو بہت سارے قرات ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے صحابہ کو عمل کرنے کا شوق کتنا تھا۔ پتہ چلا کہ جنازے کی نماز ساتھ پڑھ لیں تو 1 قرات کا ثواب، اور دفن تک ساتھ میں رہیں تو 2 قرات کا ثواب۔ آج تو حال یہ ہے کہ محلے کے اندر انتقال ہو جاتا ہے، جو کہ مسلمان کے ساتھ جنازے کے اندر شرکت کرنا یہ تو حق ہے، پھر پڑوسی محلے کے اندر رہنے والا، لیکن ہم چلو ایک آدمی گھر سے چلا گیا نا، اور وہ بھی کیا نہیں جائیں گے تو خراب لگے گا، وہ بھی کس لیے کوئی نہیں جائے گا تو خراب لگے گا، بھائی تو ہو کر آ۔ اللہ اکبر، دیکھیے ہمارا حال ہے یہ، اس لیے ارادہ کیجیے کہ کہیں بھی رشتہ دار ہوتا ہے تو آدمی جاتا ہی ہے، آخر تک رہتا ہی ہے، لیکن جاتا ہے جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور شریک بھی ہوتا ہے دفن میں رہنے تک، لیکن ثواب کیا ملے گا یہ خبر نہیں ہوتی۔ تو کیا ثواب ملے گا بھائی؟
قیرات، 2 قیرات، اور ایک قیرات حدیث میں آیا بڑا پہاڑ۔ اب آپ کو کوئی یوں کہہ دے کہ بھائی آج سے یہ گرنار پہاڑ جو ہے اس کی ساری اتھارٹی آپ کی، اس کا سارا لکڑا آپ کا، اس کے سارے فوائد آپ کے، تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے بھائی اتنا بڑا پہاڑ اور اس کی یہ ساری میری جاگیر ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن آپ تصور کریں، اس کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اور حدیث میں تو آ رہا ہے کہ کوئی جنازے کی نماز میں شریک ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیرات، ایک بڑے پہاڑ جتنا اجر، وہ ہمیں ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ دنیا کی زندگی میں سب کو بھاگ دوڑ ہے، سب کو کام ہے، سب کے ساتھ مسائل لگے ہوئے ہیں، سب الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، سب کو تکلیفیں ہیں۔ اسی تکلیف اور اسی جھنجھٹ اور اسی جھمیلوں میں سے وقت نکال کر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اعمال بتلائے اس میں آدمی وقت لگائے تو اس کا حقیقی بدلہ جب اللہ دیں گے کل قیامت میں، اوہو ہوا کرتا تھا چلو ہزاروں پہاڑ اس کے کھاتے کے اندر ہیں، تب پتہ چلے گا۔ صحابہ کو کیا شوق ہوگا جب انہوں نے یہ روایت سنی، صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا تو کہا ہم نے تو کتنے قیرات جانے دی، ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ کیسی ان کو نیکی کی چاشنی اور لذت تھی کہ نیک عمل کے بارے میں سنا اور زندگی میں عمل میں لے آئے۔ تو اس فضیلت کو ذہن میں رکھیں گے نا بھائی؟ ہاں 2 قیرات، آج ہم جاتے ہیں جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور کوئی بھی فضیلت ہمیں ذہن میں ہوتی نہیں، یہ حدیث میں آئی ہے 2 قیرات کے ثواب ملے گا۔ پھر ایک بات یہ بھی آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، میں اس کے متعلق اس وجہ سے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنے ذہنوں کے اندر نہیں ہوتی، عام طور پر عمل تو کرتے ہیں لیکن ذہن میں نہیں ہوتے۔ ایک اور بات ذہن میں بٹھا لیں، آج کل اس میں بلکہ بہت زیادہ اچھی جگہ پر یہ غفلت ہے، کہیں انتقال ہوا، کہیں کسی جگہ جنازہ ہوا تو ساری فکریں تو کی جاتی ہیں، لیکن جس مرحوم یا جس مرحومہ یا جس مرنے والے کا جنازہ ہوا اس کی میراث تقسیم کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ شریعت کے مطابق کیا میراث ہے، اس کے وارثداروں کے اندر کس طریقے سے شریعت کے مطابق مال تقسیم کرنا، کوئی فکر نہیں، پوچھا تک نہیں جاتا کہ بھئی ہمارے یہاں ایک انتقال ہوا ہے تو اب اللہ کا کیا حکم ہے، نہیں پوچھا جاتا، نہیں پوچھا جاتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بھائی کہ کسی کا انتقال ہوا، اس سے پہلے اس کی اولاد کا انتقال ہو گیا تھا، کسی کا انتقال ہوا اور اس سے پہلے اس کی اولاد اس کی زندگی میں چلی گئی تھی، تو وہ اولاد جو ہے اس کے مال میں اس ماں یا باپ کا بڑا حصہ، ایک حصہ لگتا ہے۔ اب جب یہ انتقال کر جاتا ہے یا ماں یا باپ تو پھر اس کے اولاد میں اس سے حصہ اس کو ملا، اس سے حصہ دوسروں کو ملے گا، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرو۔ قرآن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف ہو کہ دیوبندی مکتبہ فکر والے یوں کہتے ہیں، بریلوی مکتبہ فکر والے یوں کہتے ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر والے یوں کہتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں میراث کیا احکام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ ارے اس پر تو آ جاؤ، گھر میں انتقال ہوا، ساری فکریں ہیں، میراث تقسیم کرنے کی فکر سب سے پہلے کیجئے، اس میں ایک پائی کے برابر بھی جو ہے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک غفلت بڑی کی جاتی ہے۔ آگے ایک بات عرض کروں، روایت میں ہے، بس ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔
ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات پسند نہیں کرتا۔ روایت کے الفاظ سمجھ میں آ گئے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ تعالی صحابہ اور صحابیات کے درجات بلند فرمائے، سب پوچھ لیا اور ہم تک پہنچ گیا، ہمارے لیے آسانی کے دروازے کھول کر چلے گئے۔ پوچھا اللہ کے رسول ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے، سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ تو فرمایا انا لنکرہ الموت، ہم کو تو موت اچھی نہیں لگتی، تو ہمارا اب کیا بنے گا؟ آپ نے تو کہا کہ جو اللہ کی ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات پسند نہیں کرتا، ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ طبعی طور پر موت اچھی نہیں لگتی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ ارے بھائی مرنا کسی کو اچھا ویسے لگتا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ جب ہوتا ہے، جب اس کا مرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے چونکہ مومن ہے، نیک ہے، تو فرشتے آ کر اس کو بشارتیں دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں بھائی؟ بشارتیں دیتے ہیں، اور اس کو اس کے سامنے نعمتیں جنت کی، آخرت کے احوال کھل جاتے ہیں، تو اب وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے کہ جلدی سے نکلوں اور جلدی۔ تو پھر یہ وہ وقت ہے کہ احب لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر، فاسق، فاجر، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے عذاب کی دھمکیاں اور بری شکل میں جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ نکلنا، اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب تو مصیبت ہی ہے، زندگی تو ایسی ویسی کر دی، گزار دی، جیسے من چاہی گزار دی، تو اب وہ سمجھتا ہے اب تو بہت مصیبت ہے، تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا، اللہ بھی اس کی ملاقات پسند نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے روایت کا۔ پتہ چلا بزرگوں زندگی اگر اچھی ہے تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اچانک کی موت، پہلے تو یہ سمجھ لو موت کبھی اچانک نہیں ہوتی۔ 25 سال کا نوجوان ہو یا 30 سال کا نوجوان ہو یا 12 سال کا بچہ ہو، اگر وہ اچانک موت اس کو، ہمارے اعتبار سے تو اچانک ہے، لیکن اللہ کے علم کے اعتبار سے کوئی اچانک اس کا ٹائم ہی اتنا تھا، اس کا ٹائم ہی 12 سال 15 سال ٹائم تھا، تو میرے اور آپ کے اعتبار سے تو اچانک ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ 15 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ، 25 سال کی نوجوان خاتون، کیا ہوا؟ اچانک چلی گئی، تھوڑا سر میں درد ہوا اور چلی گئی۔ میرے اور آپ کی ہم کو موت کا، اس کی موت کا وقت اور سبب معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن اچانک کی موت اس اعتبار سے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ اچانک کی موت کافر کے لیے تو اللہ کا غصہ ہے، ساری اس کی موت ختم کر دی، اس کو اٹھا لیا، لیکن مومن کے لیے رحمت ہے، رحمت۔ کیوں اچانک کی موت رحمت ہے مومن کے لیے؟ کہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو آزاد کر دیا اور جنت میں پہنچا دیا، اس اعتبار سے وہ رحمت ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی رحمت ہے، موت اللہ تبارک و تعالی موت نہ رکھتے، زندہ جس کو پیدا کیا پیدا ہی رکھتے، مرتا نہیں کوئی، تو پھر اللہ سے ملاقات کیسے ہوتی؟ اس لیے فرمایا کہ موت تو ایک پل ہے، جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے مرے گا تو اللہ کی زیارت، تو اللہ کی ملاقات ہوگی۔ اس اعتبار سے اچانک کی موت مومن کے لیے تو رحمت ہے کہ یہ دنیا کی مشقتوں سے نکل کر اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا اور اب آرام سے۔ اس لیے زندگی ہمیشہ ایسی ہی گزارنی چاہیے کہ ابھی چلے جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں، یہ کب ہوگا؟ تو ہمیشہ آدمی موت کو یاد کرے گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بہت یاد کرو۔ آج میں اور آپ موت کو یاد نہیں کرتے، اس لیے دنیا کی تو بڑی بڑی امیدیں ہم نے باندھ رکھی، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ پلان ہے، وہ پلان ہے، 6 مہینے 1 سال پہلے کے پلان ہے، لیکن فجر نہیں ہوتی۔ 6 مہینے پہلے کا تو پلان ہے لیکن فجر نہیں ہوتی، لمبی امیدیں، اور موقع کا عمل ہم سے نہیں ہو رہا۔
موقع کا عمل اس سے میں اور آپ غافل. اس لیے بہترین طریقہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آدمی روزانہ رات کو سوئے, اس سے تھوڑی دیر 5 منٹ لیٹے لیٹے ہی, بستر پر لیٹے لیٹے ہی 5 منٹ اپنی موت کو تھوڑا سا یاد کر لے, تھوڑا سا اپنی موت کو یاد کر لے. 2 فائدے تو اس کو نقد ہوں گے. کیا؟ اگر بغیر عشاء پڑھے سویا ہوگا تو کھڑا ہو کر عشاء پڑھ لے, کہ اگر مر گیا تو غفلت سے سوئے گا نہیں, نماز قضا پورے دن میں باقی ہوگی وہ کر کر سوئے گا. نقد فائدہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو کم سے کم اس سے معافی تلافی کرے گا بھائی کیا, اور اس کا دل صاف ہوگا. ارے یار کسی سے کیا دل میں رکھنا, اگر مر گئے تو کیا لے کر جائیں. امیدیں کم ہوں گی اور آخرت ایک بہت بڑا پاور ملے گا نیک اعمال کرنے کا. موت کی یاد ایک ایسا ٹونک ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ٹونک اور نسخہ ہے بھائی. اس سے بہتر نسخہ کون دے سکتا ہے جو اللہ کے رسول دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو, اور یہ کوئی طے نہیں ہے کہ بڈھے ہو جائیں گے, دادا نانا بن جائیں گے, پھر ہی جائیں گے. ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کسی کی 25 سال 30 سال اللہ کے یہاں عمر مقدر ہے اور 30 سال اس کی موت کی گھڑی سے 5 منٹ پہلے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی 5 منٹ بعد میں نہیں ہونے والا. یہ موقع میرے ہاتھ سے جو دنیا کی ساری رنگ اور بہار ہے, یہ صرف 5 منٹ ہے, چند سیکنڈ ہے, اور مجھ سے یہ موقع ہمیشہ کے لیے چھین لیا جائے گا. 5 منٹ بعد مرنے والے 5 منٹ پہلے پتہ نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب موت کا فرشتہ آ کر ایک مرتبہ کھڑا رہ جاتا ہے تو فرمایا کہ ایک گھڑی بھی بادشاہ کو بھی وقت نہیں دیا جائے. بادشاہی کیوں نہ ہو, اس لیے آدمی تیاری کر رہے ہیں, تیار رہے. روزانہ 5 منٹ مراقبہ موت کا کرے, 5 منٹ سونے سے پہلے, کہ اگر میں آج مر گیا تو پھر فوراً خیال آئے گا ارے بھائی یہ بات یہ غلط ہو گیا تھا, ارے بھائی یہ کام کرنا باقی ہے. بس جو آتا جائے ذہن میں اس کو لکھے اور دوسرے دن کر لے کام. یہی فائدہ ہے موت کی یاد کا. ارے یار میں نے تو یہ بھی غلط کیا ہے, وہ بھی غلط کیا, اس کو بھی ستایا ہے, اس کو بھی پریشان کیا ہے, میرے اوپر یہ حق باقی ہے, یہ ادا کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہ ساری فکریں کب پیدا ہوں گی؟ تو موت کو یاد کریں. اس لیے موت کی یاد بڑی چیز ہے, بڑی چیز ہے. انشاءاللہ کریں گے بھائی, مراقبے کا معمول بنائیں گے. تو 3 باتیں کرنے کی بتائی میں نے, خلاصہ اپنی مجلس کا خلاصہ. ارے کچھ عمل تو لے کر جائیں میں اور آپ, تبھی تو فائدہ ہے. ایک تو میں نے بتلایا کہ جنازے کی روایت, اس کی کیا فضیلت ہے, جنازے کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا بھائی, 1 قرات, اور دفن تک شریک رہے تو ایک تو یہ بات بتلائی. دوسری بات کیا بتلائی, کہیں بھی انتقال ہو, ہمارے گھر میں ہو, ہمارے دوست رشتہ دار اڑوس پڑوس میں ہو, ہمارے اندر اتنی طاقت ہے, ہم کہہ سکتے ہیں شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرو, یہ اللہ کا حکم, کہہ سکتے ہیں وہاں تو ضرور کہیں, اور اپنے گھر میں ہے تو ضرور کریں. یہ دوسرا کام بتایا. اور تیسرا کام کیا بتلایا بھائی, موت کیا, روزانہ 5 منٹ سونے سے پہلے موت کیا. تو یہ 3 کام تو عملاً کرنے کے ہوئے. ٹھیک ہے بھائی, تینوں کے 3 کام کریں گے. اللہ مجھے آپ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل نہ ہو تو صرف باتیں ہوں گی, اور عمل ہو تو کام ہوگا. کام ہوگا تو اللہ راضی ہوں گے. کام چاہیے اللہ کے یہاں, تو عمل کی قدر و قیمت ہے. باتوں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی اللہ کے گھر میں کوئی جمع ہو کر دین کی باتیں کرے تو فرشتے گھیر لیتے ہیں. یہ تو دین کی باتوں کی اتنی قدر و قیمت ہے, تو دین کا عمل, دین پر عمل کی کتنی قدر و قیمت ہوگی. صرف دین کی بات کی اللہ کے یہاں یہ قدر و, دینی مجالس کی یہ قدر و قیمت ہے, تو جب دین پر عمل ہوگا تو کیا قدر و قیمت اللہ کے یہاں ہوگی. آپ ذرا تصور کیجیے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.